السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت سیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا، علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر۔ کتابت کے موجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالی نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے اب آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے۔ پوری زندگی دعوت تبلیغ میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ چاند کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک وقت پر نکلتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دینی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے بنا وقت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ 5 نماز ادا کرنے پر بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کا عہد کیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، یعنی کہ کوئی وعدہ نہیں۔ ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدھی پر پھیرا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا وہ کافر مرا۔ دنیا کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنا ایک مسافر کے پاس مال ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا، اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیمن لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ آخرت کے بارے میں۔ جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے وہ کھائیں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ نماز میں شفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔
نوٹ: نماز ایک اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنی چاہیے۔ قرآن کی نصیحت: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ محترم حضرات، یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی شیئر کر کے ان کو بھی سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔